بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ بچوں؟ ٹھیک ہیں. آج ہم آپ کی 8th کلاس میں اسلامیات کا فرسٹ چیپٹر شروع کریں گے جس کا نام ہے عقیدہ آخرت. ٹھیک ہے، سب بچے اپنی بک کھولیں جلدی سے. شاباش. عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت دو الفاظ عقیدہ اور آخرت سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے. عقیدے کا مطلب، عقیدہ جو ہے لفظ عقد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے باندھی ہوئی یا گرا لگائی. ٹھیک ہے. اور آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والی. شرعی اصطلاح میں عقیدہ آخرت کے اگر ہم معنی دیکھیں تو عقیدہ آخرت سے مراد ان باتوں پر یقین رکھنا کہ تمام انسان اور تمام دنیا، یہ پوری کائنات اور اس کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے بعد پھر ایک دن آئے گا جب ان تمام چیزوں کو زندہ کیا جائے گا. وہ آخرت کی زندگی ہوگی، اور پھر انسان جو ہے وہ تمام جو ہے وہ اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کریں گے، اور اس زندگی کا دار و مدار ہماری دنیاوی زندگی پر ہوگا. اگر ہم دنیا میں اچھی زندگی گزاریں گے، نیک کام ہمارے زیادہ ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کر کے ہم نے زندگی گزاری ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یعنی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو ہماری آخرت کی زندگی اچھی ہوگی اور ہمارا جو مقام ہوگا، جو رہائش ہوگی، وہ جنت میں ہوگی. لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا ہوگا، اس کی بتائے ہوئے راستوں پر، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کیا ہوگا، اور برائیوں میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اس بات پر ایمان رکھنا، اس بات پر یقین رکھنا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گیا آپ کو عقیدہ آخرت کا مطلب؟ عقیدہ آخرت کے معنی کے بعد آپ کو اس کا مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عقیدہ آخرت کیا ہوتا ہے. کہ تمام جاندار، خاص طور پہ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، کہ انسان یہ دنیا کی جو زندگی گزار رہا ہے یہ عارضی زندگی ہے. ہمیشہ رہنے والی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. تو ہم جو ہے یہ زندگی ہم گزاریں تو ہم جو ہے اس طرح سے گزاریں کہ جس طرح کسی گھر مہمان جاتے ہیں، کسی گھر جاتے ہیں تو کچھ لمحے، کچھ دنوں گزارنے کے بعد ہمیں واپس آنا ہوتا ہے. بالکل اس طریقے سے اس دنیا میں ہم مہمان ہیں، چند روزہ مہمان ہیں، اور اس زندگی میں ہم جو کریں گے وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے. ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمیں اس کے مطابق اس کا انعام دیا جائے گا. تو ہماری جو آخرت کی زندگی ہے اس کی ابتدا موت کے بعد ہوتی ہے. یہ جب ہماری دنیاوی زندگی ختم ہوگی تو ہماری آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. اور اس کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ قبر ہوتا ہے. یعنی کہ ہم مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں جائیں گے، اور جتنا وقت ہم قبر میں گزاریں گے یہ ہمارا اس قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی ہم لوگ جو ہے وہ قبر میں ہم لوگ رہیں گے، ہمارا قیام جو ہے وہ قبر میں رہے گا. تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ جو زندگی ہم نے دنیا میں گزاری ہوگی وہیں سے اس کا پھل ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا. اگر ہم جو ہے وہ دنیا میں نیک کام کرتے رہے ہوں گے، ہم نے اپنے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے ہوں گے، ہم نے اپنے تمام جو ہے وہ بہن بھائی جو ماں باپ ہیں ان کا ادب کیا ہوگا، ان کے حقوق ادا کیے ہوں گے، اور ہم نے دنیا میں تمام کام اچھے کیے ہوں گے، تو ایسی صورت میں قبر میں ہماری روشنی ہوگی، اور ہماری قبر میں ہی قبر کی زندگی بھی بہت آسان ہوگی. ورنہ ہم لوگ کہتے ہیں قبر میں اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ گھبراہٹ ہوگی، ہمیں گھٹن ہوگی. لیکن اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قبر میں ہی روشنی کا انتظام فرما دیتے ہیں. جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے جہاں سے ہمیں جو ہے وہ وہاں سے مسلسل ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں. لیکن یہ کس کو نصیب ہوگی؟ یقیناً وہی لوگ اس میں جائیں گے جو نیکوکار ہوں گے. جو بدکار ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، ان کی زندگی قبر میں آسان نہیں ہوگی. ان کی زندگی قبر سے ہی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگی، عذاب میں مبتلا ہوگا وہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد
پھر کیا ہوگا؟ پھر تمام لوگ جو ہے قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام جاندار زندہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کا حساب کتاب لیں گے، اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا تو ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جھٹلا سکتے ہم نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ ہم نے زندگی میں جتنے کام کیے ہیں وہ سب کے سب کرامن کاتبین جو ہے وہ لکھتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پورا ایک ریکارڈ موجود ہے، ہم کسی چیز کو بھی جھٹلا نہیں پائیں گے۔ پھر وہ حساب کتاب کرامن کاتبین جو پورا ریکارڈ تیار کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، پورا اعمال نامہ ایک پیپر کی صورت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور اس کو ہم حیران ہوں گے، کاش ہم کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل جاتی اور ہم جو ہے دوبارہ دنیا میں جائیں اور ہم پھر دوبارہ سے نیک کام کریں، اچھی زندگی گزاریں، لیکن وہ گزر چکا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے ابھی سے اپنے اعمال کا جو ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اعمال کا حساب کتاب ہو جائے گا جب، تو اب اعمال کی بنیاد پر اچھے پھر ان کو تولا جائے گا، اور جس کے اعمال کا وزن زیادہ، اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، اس کا پلڑا بھاری ہوگا، ان لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، ان کو اچھی زندگی گزارنے کو دی جائے گی، ان کو تمام نعمتیں دی جائیں گی، اور یہ جو زندگی ہوگی یہ ابدی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ہماری جو زندگی ہے تو وہ ہے نا ختم ہونے والی ہو جائے گی، کہ چند روزہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جن کے اعمال کا وزن، برے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، یعنی کہ برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، ان کو ان کے اعمال کے حساب سے، اعمال کے مطابق دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، جس کا نام جہنم ہے اس کو ایسی جگہ بھیج دیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے دوزخ یہ جہنم جو انتہائی اذیت ناک جگہ۔ تو اب جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور نیک بندوں کی زندگی کے مطابق گزاریں، ان کی ہدایت کے مطابق گزاریں، تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو۔ ابھی آپ بک نکالیں، میں ریڈنگ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں جائے، مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیے، اسلام کے چند بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان بنیادی عقائد میں عقیدہ آخرت بھی ہے۔ عقیدہ کے لغوی معنی باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز کے ہیں، اور آخرت کے لغوی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں عقیدہ آخرت کے معنی ہیں مرنے کے بعد آنے والی زندگی پر پختہ یقین رکھنا۔ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ آخرت کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی سمجھایا۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم یہ کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، یعنی ہم جو ہے جب مر جاتے ہیں تو اصل میں ہم ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہماری زندگی وہاں سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ ہم فنا نہیں ہوتے، ہم مر تو جاتے ہیں لیکن اصل میں ہم ختم نہیں ہوتے، ہم ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے بندہ۔ آپ نے کورنگی سے لانڈی ٹرانسفر کر لیا، گھر شفٹ کر لیا، بالکل اسی طریقے سے جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا جسم جسد خاکی جو مٹی سے بنا ہوا ہے وہ ہمارا قبر میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے۔ لیکن ابھی ہم زندہ، مطلب ظاہر دنیا کی نظر تو ہم مر گئے ہیں، لیکن ابھی ہم ختم نہیں ہوئے، ہمارا وجود ختم نہیں ہوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی ہم وہاں موجود ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو پتا مرنے کے بعد انسان قبر میں منتقل ہو جاتا ہے، قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور جب دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے۔ جس کے اعمال نیک ہوں گے اسے ایسی جگہ ملے گی جہاں خدا کی نعمتوں سے، جو خدا کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے۔ اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہے گا جس کا نام جہنم ہے۔ تو یقیناً آپ کو عقیدہ آخرت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور عقیدہ آخرت کی بنیاد پر جو ہے ہم اپنی زندگی کو بہت اچھا کر سکتے ہیں، لیکن اس عقیدہ آخرت کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ عقیدہ آخرت اہمیت
کیا وجہ ہے, کیوں اس عقیدے کو ساتھ رکھا گیا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر ایمان رکھیں. جب تک ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر مزید کن باتوں پر یقین رکھو, میرے پیغمبروں پر یقین رکھو, ایمان رکھو, میرے فرشتوں پر ایمان رکھو, میں نے اپنے نبیوں پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان رکھو. ٹھیک ہے, تو یہ تمام باتیں جو ہیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن عقیدہ آخرت کی اتنی کیا اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار عقیدہ آخرت پر ہے. اگر ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہم مر جائیں گے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے, تو پھر کیا کریں گے, اپنی مرضی سے ہم زندگی گزاریں گے. ہمارا دل چاہے گا اچھے کام کریں گے, ہمارا دل چاہے گا برے کام کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کی زندگی کو رکھنے کے بعد اور اس پر ایمان رکھنے کا حکم دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں یقین ہوگا کہ ہماری جو زندگی یہ عارضی ہے اور یہ چند روزہ ہے اور اس تھوڑے دن کے بعد ہماری ختم ہو جائے گی, تو اور پھر ہمیں اصل زندگی کی طرف جانا ہے, اور اس اصل زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری اس دنیا کی زندگی پر ہے. تو ہم کیا کریں گے, یقینی طور پر پھر ہمارے دل میں یہ ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں, اچھے کام کریں. ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. ہمارے جو فرائض ہیں ہم ان فرائض کو پورا کریں, نہ کہ صرف اپنے حقوق کی فکر کریں. ٹھیک ہے, تو جب یہ ساری باتیں ہوں گی, کیونکہ جب تک عقیدہ آخرت نہیں ہوگا اس کے بغیر تمام عقائد بے معنی ہیں. یہ عقیدہ آخرت ہمیں نیکی کی طرف ابھارتا ہے, ہمارے دل میں نیکی کے جذبات کو ابھارتا ہے اور ہمیں برائیوں سے روکتا ہے. سمجھ آئی؟ اور اگر اس عقیدہ میں ہم اس بات کو یقین نہیں رکھیں گے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں کوئی نیکی کرنے کی اور برائیوں سے روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم جو ہے آرام سے سیدھے سیدھے زندگی گزاریں گے. ہمارا دل چاہے کہ ہم چوری کریں, ہمارا دل چاہے قتل کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری یہ زندگی عقیدہ آخرت پر جو ہے بہت بیس کرتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہم نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اور اصل زندگی وہ قیامت کے بعد یعنی مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہماری یہ زندگی اچھی ہو, اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں, تاکہ جب مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو ہے اپنی برائیوں پر شرمندہ نہ ہوں, بلکہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب کرتے وقت ہمیں سیدھا جنت میں بھیج دیں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جو ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی وجہ سے بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے وہ آخرت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آخرت کیا ہے, اس کے بارے میں سمجھایا ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کو مختلف احادیث اور قرآن سے سہارا لیں گے, بتائیں گے آپ کو. تو اہمیت کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں قرآن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور دوسرا احادیث کے حوالے سے. سب سے پہلے ہم قرآن کے حوالے سے پڑھیں گے کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک میں جہاں کامیاب انسانوں کی بات بتائی ہے, بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں. ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی دنیا میں کامیاب انسان کون ہے؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں, بالکل ان کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ٹھیک ہے, نیک لوگوں کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. جہاں یہ سارے کام کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو پہلا جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں دراصل وہی کامیاب ہے. یہ آپ کی سورہ بقرہ ہے. کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ. سمجھ میں آ گئی؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو لوگ یوم آخرت پر یقین رکھیں گے وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے. انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے. تو یہ بات ان کے دل میں ہر وقت موجود رہتی ہے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنی زندگی میں تمام کام انجام دیتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو. تو یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کے مطابق چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے اور وہ جو پسند ہے وہی زندگی میں کامیاب ہے. وہی انسان کامیاب ہے جس کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. سورہ عنکبوت ہے اور اس کا ترجمہ بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے. اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے. یہ ہے عنکبوت، سورہ عنکبوت کی آیت. ٹھیک ہے. سورہ عنکبوت کی آیت. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا. اب یوم آخرت کی اہمیت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں یہ ارشاد یوم آخرت کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، انسانوں سے مخاطب ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ دائمی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے. تمہیں چند روز کے لیے، چند دنوں کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، مخصوص وقت تمہیں یہاں گزارنا ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں سے آ جانا ہے. تو دراصل اصل گھر تمہارا جو ہے وہ آخرت کے بعد ہے. آخرت کی زندگی تمہارا اصل گھر. تو اس دنیا میں دل نہ لگانا، اس دنیا کو اصل زندگی نہ سمجھنا، اس کو اپنا گھر نہ سمجھنا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آپ یہاں چند لمحے، چند وقت، تھوڑا بہت وقت جو ہے وہ گزارنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو واپس چلے جانا. سمجھ آ گئی. تیسری چیز ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. آل عمران. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آل عمران. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ یقیناً اس دنیا سے جائے گا، اسے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. تو اس لیے آپ اس دنیا میں دل نہ لگائیں، یہ دنیا چند روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ مرے گا بھی، وہ میرے پاس واپس آئے گا. تو لہٰذا اپنی زندگی کو میرے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی گزارو. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یوم آخرت کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یوم آخرت کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخرت کی زندگی سے متعلق ہے. یعنی یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے اور اس کو چند دنوں کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے. آپ کی اصل زندگی جو ہے وہ یوم آخرت کی زندگی. اب ہم احادیث سے اس کی اہمیت کو واضح کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی مختلف احادیث آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے. پہلی حدیث وہ آپ کو بتا رہی ہوں، آپ دیکھیے ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کی فکر و تیاری کے مطابق بار بار تاکید فرمائی. ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے لوگ وہ ہیں جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور آخرت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے. یہاں کتنی اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. سب سے پہلے تو اس بات کا بتا دیا کہ سمجھداری کا معیار قائم کر دیا کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہی سمجھدار. ظاہر ہے آخرت پر یقین رکھیں گے تو بہت احتیاط سے زندگی کو گزاریں گے اور اپنے آپ کو تقوی کی زندگی کی طرف راغب کریں گے، یعنی برائیوں سے روکیں گے اور نیکی کی طرف راغب ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہی لوگ سمجھدار ہیں جو
احتیاط کرتے ہیں، احتیاط کرنے والے ہیں جو کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ موت کو کون یاد کرے گا؟ جس کو یقین ہوگا یوم آخرت پر۔ دنیا میں رہ کر دنیاوی زندگی میں گم ہو جانا زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر موت کو یاد رکھیں، کیونکہ آپ یاد کریں نہ کریں موت تو آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے، اور موت آپ کو یاد رہے گی، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے مرنا ہے، تو آپ یقیناً کوئی بھی غلط کام کرتے وقت سوچیں گے اور کوشش کریں گے کہ میں اس کام کو نہ کروں، اس سے رکنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو روکے رکھیں گے اس برائی سے، اس برے کام سے۔ لیکن اگر آپ اپنی موت کو بھول جائیں گے، یوم آخرت کو بھول جائیں گے، تو آپ کے اندر سے احتیاط والی چیز ختم ہو جائے گی، اور آپ جو ہے بالکل بلا سوچے سمجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے، برائی کا کام کرتے ہوئے بالکل بھی ڈریں گے، جھجکیں گے نہیں۔ لیکن جب آپ کے دل میں خوف ہوگا، یوم آخرت آپ کے دل میں ہوگی، اس پر ایمان ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو یقیناً آپ جب بھی کوئی کام برا کام کرنے کی طرف سوچیں گے بھی کہ جائیں گے، تو آپ جو ہے کہیں گے کہ نہیں، یہ کام مجھے نہیں کرنا، کیونکہ یہ کام کروں گا تو مجھے اب کل مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور مجھے حساب کتاب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ دیکھیں نا، آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، اور اگر جھوٹ بولو گے تو میں پٹائی لگاؤں گا آپ کی، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اگر میں نے جھوٹ بولا، میرے والد کو پتہ چل گیا تو میری پٹائی لگائیں گے، یہ چوری کی تو میرے والد صاحب نے منع کیا ہے، مجھے نہیں کرنی تو میرے والد صاحب ماریں گے اگر میں نے چوری کی تو اسی طرح سے یہ تو آپ کے والد صاحب ہے، وہ اوپر تو کون بیٹھا؟ خدا بیٹھا ہے۔ آپ تو چوری کر بھی لیں گے، آپ کے والد کو پتہ ہی چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو سب باتوں کو جانتا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، تو اس سے آپ کیسے چھپیں گے؟ تو یہ بات جب آپ کے دل میں ہوگی، ایمان پختہ ہوگا آخرت پر، تو آپ کبھی بھی کوئی برائی کا کام کرنے کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوسرا کام، دوسری جو اور پھر اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پھر وہی لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ برے کاموں سے بچے رہتے ہیں۔ آخرت کی تیاری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو برے کاموں سے روکے رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں، وہ نیک کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ آخرت کی تیاری ہوگی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی پوری ایک لسٹ تیار ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، آخرت میں بھی ان کا بڑا مرتبہ ہوگا۔ دنیا میں تو وہ معزز ہوں گے، آپ دیکھیں نا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، معاشرے کے لوگ انہیں کتنا پسند کرتے ہیں، تو دنیا میں ان کی عزت ہو گئی۔ اور پھر یہی لوگ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ ان کی نیکیوں کی لسٹ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہو جائے گا، اور خوش ہوگا ان کو سیدھا جنت میں بھیج دے گا، تو یہ ان کی کامیابی ہو گئی۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہمارا ایمان یوم آخرت پر پختہ ہوگا۔ دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا، میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں، میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں۔ یعنی جس طرح سے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد آخرت کا ہونا بھی یقینی ہے، میرے آخری نبی ہونے پر کوئی شک نہیں ہے۔ تو بالکل اس طرح میری جو امت ہے یہ بھی کیا ہے؟ آخری امت ہے، اور اب اس نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ ان کے اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے، کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے تو کوئی امت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور مجھ تک جتنے نبی ہیں اور جتنی ان کی امتیں تھی، ان سب کا اب خاتمہ ہو جائے گا، اختتام ہو جائے گا، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اور اب جو ہے آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ تو یہ جب اللہ کے نبی کے آخری ہونے میں کوئی شک نہیں، تو میری امت بھی آخری ہے، اور اب یہ سب کے سب جب مریں گے تو مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں شامل ہوں گے، اور آخرت میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے۔ اس کے بعد تیسرا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تیسری حدیث ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا میں جو کرو گے وہی آپ حاصل کرو گے، جو آج بو گے وہی کاٹو گے۔
آپ دیکھیں جب آپ زمین میں آم کی گٹھلی اگاتے ہیں تو اس سے آم کا ہی پودا حاصل ہوتا ہے. اب آپ یہ چاہیں کہ میں آم کی گٹھلی اگاؤں اور مجھے جو ہے وہ خربوزے مل جائیں یا کوئی اور پھل مل جائے تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ نے گٹھلی آم کی اگائی ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ نے دنیا میں زندگی بھر برے کاموں میں زندگی گزاری اور آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو جنت میں بھیج دے, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو دنیا آخرت کی کھیتی کا مطلب دنیا میں جیسا کرو گے, جو بو گے آخرت میں وہی کاٹو گے. تو ضروری ہے کہ آپ دنیا میں نیک کام کریں, اچھے کام کریں, دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں, سب کی جو ہے خیال کریں ان کا, اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کریں, اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کریں, اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داریاں رکھی ہیں ان کو آپ پورا کریں. تو یقیناً آخرت میں اس کا صلہ جنت کی صورت میں آپ کو ملے گا. اگر آپ برے کام کریں گے, برائیاں کریں گے, لوگوں کو ہر وقت ستائیں گے, چوری کریں گے, قتل کریں گے, ڈاکے ڈالیں گے, یہ سارے کام کریں گے, سب لوگوں کو پریشان کریں گے, ہر شخص آپ سے پریشان ہے, سب کو گالیاں دے رہا ہے, لیکن تو اب آپ چاہیں گے کہ ہم جنت میں جائیں, تو ایسا نہیں ہوتا, اس کا ہوگا, بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو انجام ہے وہ دوزخی ہے, تو آپ جنت کی طلب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں, تو آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے اندر نیکیوں کا جذبہ ابھارتا ہے اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ اس کو ختم کرتا ہے. برائیوں سے بچنے کا جذبہ جو ہے پیدا کرتا ہے, بلکہ برائیوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے آپ کو. سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو آپ کو عقیدہ آخرت کا پتہ چل گیا, سمجھ میں آ گئی عقیدہ آخرت کیا ہے اور عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے. میں آپ کو آپ اپنا کلاس ورک نوٹ کر لیں, تھوڑا جلدی سے کچھ میں آپ کو کام دے رہی ہوں وہ کریں. میں نے بھی آپ کو 2 پیج پڑھائے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سے آپ کو 3 فل ان دی بلینکس, 3 MCQs اور 3 جو ہے وہ جملے درست کریں, نکال لیں. ٹھیک ہے, جلدی سے نکالیے, کاپی کھول لیں اپنی اور کام کریں. ٹھیک ہے بیٹا, آپ یہ کام کیجئے. کر لیا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے, چلیے بھائی اب آپ اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آپ کو ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے, اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے. دوسرا ہے قرآن مجید میں عقیدہ آخرت پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, تیسرا سوال جو آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا عقیدہ آخرت کی اہمیت, اور اس کی اہمیت کو میں نے 3 قرآنی آیات اور 3 احادیث سے ثابت کیا, اس کے ذریعے وضاحت کی اس کی. ٹھیک ہے, آپ کو بھی کیا کرنا ہے, عقیدہ آخرت سے متعلق 2 قرآنی آیات اور 2 احادیث کا حوالہ دینا ہے.
آپ کا آج کا لیکچر تھا، آدھا چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ اس کو ریڈنگ کریں گے کم از کم 5 بار پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اس کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اور جو میں نے آپ کو کام دیا ہے ہوم ورک، پھر اس کو کریں گے، کوشچن کے آنسر لکھیں گے. کوشش کریں گے اپنی ورڈنگ میں لکھیں، بک سے نہ چھاپیں. ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ کلاس کے لیے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.